امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار خطبہ دیا، بڑا مؤثر قسم کا خطبہ، دل میں اتر جانے والا خطبہ، ایسا خطبہ جس کو سن کر سامعین کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، جس خطبے کو سن کر سامعین کے دل دہل گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے واز کا انداز ایسا ہے گویا کہ کسی کا الوداعی واز ہو، فاوصنا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وصیت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں سب سے پہلے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے رب سے ہر وقت، ہر موقع پہ، ہر مقام پہ ڈرتے رہنا۔ کوئی بھی کام کرنے لگو، کوئی بھی بات کہنے لگو، کسی سے کوئی بھی معاملہ طے کرنے لگو تو اللہ کو مد نظر رکھنا کہ میری اس بات پہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، میرے اس کام کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، میرے اس کام کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہوں گا یا جہنم کے قریب ہوں گا۔ اوصیکم بتقوی اللہ، ہر موقع پہ، ہر مقام پہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ والسمع والطاعہ، دوسری وصیت یہ کرتا ہوں کہ تمہارا جو بھی مسلمان حکمران ہو اس کی باتوں کو دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، اور اس کی ہر اس بات پہ عمل کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نہ ہو۔ تمہارا حکمران چاہے حبشی قسم کا غلام ہو، اس کی بھی اطاعت کرنا جب تک کہ اس کا آرڈر قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے کہا تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ میری امت میں بہت سے اختلافات واقع ہو جائیں گے۔ جب امت میں اختلاف بپا ہوگا، مسائل کھڑے ہوں گے، لوگ تقسیم ہو جائیں گے، تب کیا کرنا ہے، کون سا مسلک اختیار کرنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے؟ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب میری امت میں مختلف مسائل میں، مختلف احکام میں، مختلف عقائد میں اختلافات واقع ہوں گے تو تم لوگوں نے میرے طریقے کو، میری سنت کو، میری احادیث کو، میری شریعت کو، میرے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد جو ہدایت یافتہ خلفاء آئیں گے، راشد اور مہدی قسم کے خلفاء آئیں گے، ان کے طریقے کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تمسکوا بہا، میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، وعضوا علیہا بالنواجد، کسی بھی قیمت پہ اسے ترک نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میں ایک وارننگ دے رہا ہوں، دھیان سے میری بات ذہن نشین کرنا کہ دین میں کسی بھی نئی عبادت کو داخل کرنے سے دور رہنا، دین میں اگر کوئی نئی عبادت داخل کر رہا ہو اسے قبول نہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس دین میں جو بھی نئی چیز داخل کی جائے گی اس کا نام بدعت ہوگا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بدعت کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ جمعہ میں وارننگ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ ہر خطبہ جمعہ میں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے دین میں کئی نئے کام داخل کیے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہمارے یہ احباب، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت۔ اچھی بدعت کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ، اور بری بدعت کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت سیئہ۔ یہ ان کا اصول، یہ ان کا نظریہ، یہ ان کی سوچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، صحابہ کرام کے اقوال اور عقائد اور ائمہ کرام کے فتاوی کے بالکل خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اور ان کے قول کو امام محمد بن نصر المروزی اپنی کتاب تعظیم السنہ میں روایت کرتے ہیں، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ اس بدعت کو بدعت حسنہ قرار دیں، اچھی بدعت قرار دیں، لیکن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ، چار اماموں میں سے ایک عظیم امام، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کے قول کو امام ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام میں نقل کیا ہے، امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، وَمَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةَ، جو یہ دعویٰ کرے، جس کا یہ نظریہ ہو، جس کی یہ سوچ ہو کہ کوئی ایسی بدعت بھی ہوا کرتی ہے جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، تو اس کی اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ بدعت حسنہ کی سوچ رکھیں، اس کا نظریہ رکھیں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ خیانت کس سے ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ کیسے امام صاحب؟ یہ بات آپ نے کہاں سے لی ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا، یعنی کہ جو بھی چیز دین کہلا سکتی ہے، دین کا حصہ بن سکتی ہے، وہ میں نے نازل کر دی ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز میں نے اپنے پاس نہیں رکھی۔ اب وہ دین کس کے اوپر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ جو کوئی نئی چیز لے کر آئے اسے بدعت حسنہ قرار دے، وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ چیز بھی اللہ نے نازل کی تھی، نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پہنچائی، کیونکہ اللہ نے تو مکمل دین دے دیا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ بعد میں کبھی بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو احادیث، صحابہ کرام کے اقوال، ائمہ کرام کے فتاوی واضح طور پہ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ دین میں بدعت حسنہ کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے۔ امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان البدع والاہواء نوع واحد من الضلال، ہر گمراہی ایک طرح کی ہے، ہر بدعت ایک طرح کی ہے، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں، یعنی کہ یہ تقسیم کرنا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔
ہمارے وہ احباب جو کئی ایک بدعات کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ نے یہ سوچ کہاں سے لی ہے کہ دین میں کوئی اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس 2 روایتیں ہیں۔ کون سی؟ پہلے نمبر پہ وہ روایت جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعد لا ينقص من اجورهم شیء، کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے، جو کوئی اچھا طریقہ اپنائے، تو اچھا طریقہ اپنانے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد اس اچھے طریقے کو اپنائیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، کسی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ بدعت حسنہ بھی ہوا کرتی ہے، جبکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں پھر سنیے گا غور سے، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، بدعت حسنہ نہیں کہا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اپنائے اسے اس اچھا طریقہ اپنانے پہ ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد اس اچھے طریقے کو اپنائیں گے انہیں بھی ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ، اور جو اسلام میں کسی بری چیز کو اپنائے، کسی برے طریقے کو اپنائے اور اس کے اوپر عمل کرے، اس کو رواج دے، تو اسے بھی گناہ ملے گا، اپنا بھی اور ان لوگوں کا جو اس پہ عمل کریں گے ان کا گناہ بھی ملے گا، دونوں کو ملے گا، جس نے آغاز کیا تھا اسے بھی اور جنہوں نے بعد میں اپنایا انہیں بھی، کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بدعتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت، جبکہ اس حدیث میں بدعت کا لفظ سرے سے نہیں آیا، یہ کہا گیا اچھا طریقہ برا طریقہ۔ تو وہ کہتے ہیں اچھے طریقے سے کیا مراد ہے؟ اچھا طریقہ بدعت ہی ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے بھائی سمجھے ہیں، جو ہمارے یہ دوست احباب سمجھے ہیں۔ اس حدیث کا پس منظر سمجھیے تو آپ اس حدیث کا معنی و مفہوم صحیح طرح جان سکیں گے۔ پوری حدیث یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مضر قبیلے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ آئے، غربت سے ان کا برا حال، ان کا لباس بتا رہا ہے، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ بھوک کے مارے ہوئے ہیں، غربت کے مارے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی کہ ان پہ صدقہ خیرات کرو، ان کی مدد کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہیں، سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی دوران ایک انصاری صحابی آتے ہیں، تھیلی اٹھائی ہوئی ہے، درہم و دینار سے بری ہوئی ہے، اتنی وزنی ہے کہ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رکھی، اس تھیلی کو دیکھ کر آپ کا چہرہ چمکنے لگا۔ جب اس صحابی نے اشرفیوں سے بری ہوئی یہ تھیلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں رکھی تو اس کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام بھی اٹھے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک نے اس خیر میں حصہ لیا، اس نیکی میں حصہ لیا۔ تب آپ نے کہا تھا جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو اپنائے اسے اپنا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کا بھی ثواب ملے گا جو اس کو دیکھ کر اس طریقے کو اپنائیں گے، اس کام کو اپنائیں گے، یہ خیر کا کام کریں گے۔ اب ذرا غور کیجئے،
جس صحابی نے سب سے پہلے تھیلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رکھی، صدقہ پیش کیا، مال پیش کیا، کیا اس نے بدعت پہ عمل کیا تھا؟ آپ نے ترغیب دی کہ صدقہ خیرات دو، ان کی مدد کرو، آپ کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے وہ صحابی صدقہ خیرات لے کر آئے، اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی خیر کے اس کام میں حصہ لیا۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا نکلے گا؟ اس حدیث کا مطلب یہ نکلے گا کہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی محلے میں مثال کے طور پہ مسجد موجود نہیں ہے، جو سب سے پہلے مسجد بنانے کے لیے آواز اٹھائے گا، لوگوں کو شوق دلائے گا، چندہ جمع کرائے گا، مال پیش کرے گا، اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی حصہ لیں گے، مال دیں گے۔ اس آدمی کو اپنے چندے کا بھی ثواب ملے گا، دوسروں کے چندے کا بھی ثواب ملے گا، اور انہیں بھی ثواب ملے گا، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں سب کے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ وہ نہیں ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس گاؤں کا ایک لڑکا کسی مدرسے میں آتا ہے، کسی اور شہر میں رہائش اختیار کرتا ہے، وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ حق کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ وہ اب اپنے گاؤں میں جا کر درست طریقے سے نماز پڑھتا ہے، ان کو بھی ترغیب دیتا ہے، ان کو بھی تعلیم دیتا ہے۔ اس شخص کو اپنی نمازوں کا بھی ثواب ملے گا، اور دوسرے لوگ جو اس کو دیکھ کر اپنی نماز کی اصلاح کریں گے، سنت کے مطابق اپنی نمازوں کا آغاز کر دیں گے، ان کا بھی ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا، بدعت چوری سے بڑا جرم ہے، ڈاکے سے بڑا جرم ہے، بدکاری سے بڑھ کر جرم ہے۔ حالانکہ بدکاری کتنا بڑا جرم ہے، چوری کتنا بڑا گناہ ہے، ڈاکہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن بدعت ان تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں مجرم ہوں، جو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں مجرم ہوں، بدکاری کرنے والا کنڈی لگا کے بدکاری کرے گا، لوگوں سے چھپتا پھرے گا، نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو۔ لیکن جو کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بینر لگاتا ہے، وہ پوسٹر لگاتا ہے، لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے، واٹس ایپ پہ میسج بھیجتا ہے، کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے، اور ایسا آدمی اس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ توبہ کیے بغیر ہی فوت ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے، وہ اس کو خیر کا عمل سمجھتا ہے، لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے، اور یوں وہ دین میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا اپنے نبی کے دین پہ سختی سے کاربند رکھنا، یا اللہ توحید و سنت پہ قائم و دائم رکھنا، یا اللہ شرک و بدعات سے محفوظ رکھنا، یا اللہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، یا اللہ انہیں قرآن کا حافظ بنا، یا اللہ انہیں دین کا عالم بنا۔ یا اللہ ہم سب کو جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہماری زبانوں پہ آخری الفاظ یہ ہوں کہ لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ روز قیامت ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کی نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، جو آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، جو آپ کے حوض سے پانی پینے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جن پہ قرضہ ہے ان کی قرضہ اتارنے کے سلسلے میں مدد فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی، یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو دین سمجھنے کی توفیق دے اور دین کو بطور شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنا منیب بندہ بنا لے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بندہ بنا لے، یا اللہ اپنے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ روز قیامت ہمیں ساتھ ملے نبیوں کا، صالحین کا، شہداء کا، وحسن اولئک رفیقا، وصلی اللہ تعالی علی نبیہ